إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، محترم اور مکرم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ ہم نے بے شک بنی آدم کو بہت ساری عزتیں بخشی ہیں، ان کو خشکی میں اور سمندر میں سوار کیا، پاکیزہ روزی عطا فرمائی اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور سے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، علم حاصل کرنے کی، سیکھنے کی صلاحیت، اسی طرح سے قدرتی طور پر جو اس کو طاقتیں ملی ہوئی ہیں ان طاقتوں کو استعمال کر کے ایک انسان زمین کو، اسی طرح سے جانوروں کو، دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے استعمال میں لیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی عزت ہے۔ دیگر تمام مخلوقات جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو یہ طاقت نہیں عطا فرمائی۔ انسان ایک ایسی واحد مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام طاقتیں عطا فرمائی تاکہ وہ دنیا کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتا ہے اور کسی بھی طرح سے برت سکتا ہے۔ انسان اچھائی کے طور پر اگر اسے استعمال کرے، نیکی کے کاموں میں استعمال کرے یا نیکی پر خود گامزن رہے، ایسا آدمی راضیتم مرضیہ والی زندگی گزارتا ہے، یعنی وہ خود اللہ رب العالمین سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان ان طاقتوں کو یا دنیاوی چیزوں کو یا خود برائی پر اگر چلتا ہے تو ایسا آدمی چوپایوں کی طرح ہو جاتا ہے، جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان ان ساری نعمتوں کو پا کر، فضیلت پا کر، عزت اللہ کی طرف سے اسے پا کر، اور اسی طرح سے نیک روزیاں، پاکیزہ روزیاں پا کر وہ جیتا کس طرح سے ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، وہ اپنے آپ کو بگاڑتا ہے یا اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے کردار کو درست کرتا ہے یا اپنے کردار کو برباد کرتا ہے، یہ اصل دیکھنے کی چیز ہے۔ اور انسان کو جتنی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنا یا ان نعمتوں کو برتنا، اس کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہے۔ اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے
خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلا اصول جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی خدائی پر، اس کی للہیت پر، یا اس کے کاروبار پر، دنیا کے نظام جو وہ چلاتا ہے، اگر اس پر ایمان نہیں ہے، اگر مکمل طور سے یقین کوئی آدمی نہیں رکھتا ہے، ایسے آدمی کا کردار برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کے لیے جس طرح سے ہم جانتے ہیں 3 شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین پر جو بندہ ایمان رکھتا ہو اس کے لیے 3 چیزیں ایک ہی وقت میں ضروری ہیں۔ پہلی چیز، انسان دل سے اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے۔ دل سے جب اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا، اپنی زبان سے بھی اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یہ دوسری شرط ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگ زبان سے اقرار تو کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، مگر ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ان کے کردار کے اندر، ان کے اعمال کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایسا آدمی مکمل طور سے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دل میں ایمان کا گھر کر جانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ہو گئیں تو ہمیں اب ایمان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کیا شرائط ہیں، لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں، اللہ رب العالمین کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں کے کرنے سے روکتا ہے اللہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں ہمارے اعمال کے اندر نظر آنا چاہیے، تب ہم مومن ہوں گے پکے سچے۔ اور اگر اس کے خلاف ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط چھوٹی تو ایسا آدمی پکا سچا مومن نہیں ہے۔ بہت سارے فرقے، بہت سارے گروہ ایسے برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایمان دل کے اندر ضروری ہے، دل سے ہم نے ایمان لا لیا، ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اعمال کیا، دل کے اندر تصدیق کی، زبان سے اقرار نہیں کیا، ایسے لوگ بھی برباد ہوئے۔ اس لیے کردار سازی کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، پکا سچا مومن بنانے کے لیے اللہ رب العالمین پر مکمل طور سے ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو آدمی پکا سچا مومن نہیں ہوتا ہے، ایسا آدمی بگڑ جاتا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے اندر ایسا ایمان پیدا کریں، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں جس سے ہمارا اخلاق سنورتا ہو، ہمارا کردار سنورتا ہو، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بنتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جاتا ہو۔ ایسے کردار کو یا ایسے ایمان کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم ایمان کو اپنا لیے، ایمان کی تمام شرائط ہمارے اندر مکمل ہو گئی، پھر دیکھنا یہ ہے دوسرا اصول کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی تعلیمات کو ہماری زندگی کے اندر ہم کیا جگہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارے نبی اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ ان کو دیکھ کر کے ہم اپنے کردار کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بناتے ہیں۔ اور جب ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ان کے جیسا کپڑا پہننا، ان کے جیسے بال رکھنا، ان کے جیسے چہرہ مہرہ بنانا، ان کی زندگی کو اپنے اندر اتارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے کتنے ایسے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بالکل مختلف ہیں۔ نعرے لگاتا ہے ہمارا مومن کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس نعرے پر وہ کتنا کھرا اترتا ہے، اس کی زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ نہیں ہے، یہ اصل دیکھنے کی چیز ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ زبانی طور پر دعوے کرنے والے لوگ ہیں، ان تمام کی زندگیوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار رخصت ہو چکے ہیں۔
اگر کوئی غیر کپڑے پھاڑتا ہے، ہمارا مسلمان نوجوان اپنے کپڑے پھاڑ کر کے اس کو اسٹائل کا نام دیتا ہے۔ اگر کوئی غیر بال عجیب طریقے سے بنواتا ہے، ہمارا مسلمان بھی اسی طرح سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارا مسلمان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ ہماری ایمانی غیرت ہے، لیکن سب سے بڑی غیرت یہ ہے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا کتنا ہے، اپنایا کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا، ان کی زندگی کے جتنے طور طریقے ہیں، صحابہ کرام کے جتنے طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں کو کتنا اپنایا ہے۔ جب ہم اس چیز پر غور کرنے لگ جائیں گے، ہمارا اخلاق بہتر ہوگا، ہمارا کردار بہتر ہوگا، ہماری زندگی سنورنے لگے گی، ہم اپنے آپ کو سجانے سنوارنے لگیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ شرف کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں فخر کی بات یہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جب اس اصول کو ہم نے اپنا لیا تو ہم اعمال کرنے لگیں، اور اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس عمل کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے، یا عمل کر رہے ہوں کسی اور کے لیے کر رہے ہوں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مگر کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ ایک مسلمان صدقہ کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، اس کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، جو عمل کرو اللہ رب العالمین کے لیے کرو۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں، جب وہ کچھ کسی کو دیتے ہیں ان کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اکثریت ایسی ہے، افسوس، کہ دکھاوا اور اسی طرح سے شہرت، لوگوں کی نظر میں آنا، یہ ہمارا مقصد بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کے اندر، اپنے کردار کے اندر اخلاص پیدا کرو، جو عمل کرو اللہ رب العالمین کے لیے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا لم یجدہ شیئا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے پانی محسوس ہو رہا ہو، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو اسے کچھ حاصل نہ ہو۔ اتنی محنتیں کرتے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز، پانچوں نمازیں، ان نمازوں کو ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، لیکن اگر یہ زکوٰۃ، یہ نماز اور اسی طرح سے یہ عبادتیں اگر قیامت کے دن ہمارے کچھ کام نہ آئیں، یا پھر ایسے ہی ہو جائیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو کتنا نقصان ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، اور کتنی زیادہ اپنے آپ میں ذلت محسوس ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اور چوتھا اصول یہ ہے اپنے کردار کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، کہ اللہ رب العالمین کی یاد ہمیں ہماری زبان سے یا ہمارے دل سے کبھی الگ نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر ذکر الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات اگر ادا کرتا ہے تو اسی کو ذکر کا نام دیا جاتا ہے، جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں۔ لیکن یہ ذکر لفظی ہے۔ ایک دوسرا ذکر ہے ذکر قلبی، دل کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے وہ ذکر جب ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اگر ہمارے دلوں کے اندر گناہ کرنے کا خدشہ پیدا ہوا، چوری کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، ڈاکہ زنی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لینے کا جذبہ پیدا ہوا، زناکاری کا جذبہ پیدا ہوا، قتل و غارت گری کا جذبہ پیدا ہوا، وہ ذکر جب ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں گے، وہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس لیے ذکر دل کے اندر اصل ضروری ہے۔ اگر ہم دل سے ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا تو وہ ذکر ہمیں گناہوں سے دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ دل کے اندر اگر صفائی پاکی ہے، دل کے اندر اگر ہمارا کردار بہتر ہے تو ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔
اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد ہوگی تو تقوی اور للہیت اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ رب العالمین نے بہت بہترین باتیں اتاری ہیں اور وہ باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اگر دلوں کے اندر لرزاہٹ پیدا نہ ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی نہ ہو، تو ذرا سوچے کہ ہمارا مسلمان کس طرح سے عمل کرے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا تقوی اور اس کا خوف، یہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ذرا تصور کریں، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے نماز کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد نہیں ہے، کسی اور چیز کو یاد کر رہا ہے، بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہے، شادی بیاہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہو بڑی کراہیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، جھوٹ بول رہا ہو، اسی طرح سے دنیا کے تمام اور گناہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کہاں ہے اس کے پاس؟ حج کر رہا ہو، حج کرتے ہوئے آدمی اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف چار دیواری کے چکر لگا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے بھی بڑا، روزے سے بھی بڑا، صدقہ اور خیرات سے بڑا، زکوٰۃ سے بڑا، حج سے بھی بڑا ہے۔ کب؟ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور اگر ذکر نہ ہو تو یہ ساری کی ساری عبادتیں، ساری محنتیں ہمارے لیے بیکار ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہمارے دلوں کے اندر آیا، ہمارے کردار بننے لگے، ہمارے کردار سنورنے لگے۔ اور چوتھی پانچویں چیز، ایک انسان کو موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارا مسلمان اس طرح سے جیتا ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد، میت کو دفنانے کے بعد لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ آپ کو کوئی ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے، کوئی نہیں یاد رکھتا ہے۔ آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے، آپ کا کردار آپ کے کام آئے گا۔ لوگ دفنانے کے بعد آپ کو 40 دنوں کے اندر بھول جائیں گے، کوئی کسی کو یاد واد نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اس موت کو یاد رکھو گے تو اپنے اعمال درست کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم موت کو یاد کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ میں نے تم کو اس سے پہلے منع کر دیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو، یہ دنیا سے تم کو بے رغبت کرتی ہے، دنیا کی محبت کو نکالتی ہے اور آخرت سے قریب کرتی ہے۔ اور آج تو یہ بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ بڑھاپے میں مریں گے۔ ہم نے کتنے ایسے نوجوانوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا، قبرستان میں پہنچایا ہوگا، جن کی موت کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ کتنے ایسے نوجوان موتیں ہوئیں کہ لوگ اش اش کرنے لگے کہ اللہ اکبر، ایسی عمر میں بھی موت آ جاتی ہے۔ یہ تصور چھوڑ دیجئے کہ بڑھاپے میں موت آئے گی، بڑھاپے میں جا کر کے اعمال کر لیں گے۔ کب کہاں کون انسان کس حادثے کا شکار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں جب اپنی پلک جھپکتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پلک اٹھے گی ہی نہیں۔ میں کسی کی طرف نظر اٹھاتا ہوں یا کسی چیز کی طرف نظر اٹھاتا ہوں، نظر گرنے سے پہلے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری روح قبض نہ ہو جائے اور میں نظر نہ جھکا سکوں۔ کوئی لقمہ منہ کے اندر ڈالتا ہوں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لقمہ میں اپنے اندر ڈال پاؤں گا یا اس سے نفع حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی یاد ہے۔ وہ نبی جس کو کوئی ٹینشن نہیں گناہوں کی یا مغفرت کی، ایسا نبی موت کو اس طرح سے یاد کرتا ہے جیسا ایک بچہ موت کو یاد کر رہا۔ اور ہمارا مسلمان موت کے تعلق سے اس طرح سے جری اور بہادر ہو چکا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے دنیا کی رنگ رلیوں میں یا دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہوا ہے وہ جیسا مرے گا ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کو یاد کرو، موت ایسے پہنچ جائے گی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
جب موت نرخرے تک آ پہنچے گی، نرخرے تک آ پہنچے گی، اس وقت تم دیکھ رہے ہوں گے، تمہیں محسوس ہوگا کہ موت ہمارے قریب آ رہی ہے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ دنیا کے اور آخرت کے موت کے بہت سارے بیٹے ہیں، لیکن تم موت کے بیٹے بنو، اعمال کے بیٹے بنو۔ جب تم اعمال کے بیٹے بنو گے تو تمہارے اندر کامیابی اور کامرانی آئے گی۔ یاد رہنا، قیامت کے دن اعمال نہیں ہوں گے، قیامت کے دن صرف اور صرف فیصلہ کیا جائے گا، وہاں اعمال کرنے کی کوئی فرصت نہیں ہوگی۔ یہ ساری حقیقتیں ہم جانتے ہیں، سب کچھ ہمیں معلوم ہے، مگر ہم اپنے آپ کو سدھارتے اور سنوارتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے موت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اگر اس دن کے بارے میں بتا دیتا تو انسان اپنے موت کے دن کو گنتا۔ حکمت یہ ہے اللہ رب العالمین کی کہ ہمارا بندہ موت کو نہ یاد کر کے زیادہ سے زیادہ اعمال کرے، موت کو یاد کرے لیکن اس کے لیے عمل بھی کرے۔ اگر صرف موت کو یاد کرتا اس کے لیے اعمال نہیں کر پاتا، اس لیے موت کو چھپایا گیا ہے۔ لیکن کب آئے گی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں میں سے بہت سارے لوگ کل کے دن نہ رہیں، کل کے جمعے میں شریک نہ ہو پائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے کردار کو سنواریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، قیامت آنے والی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے موت آنے والی ہے، اس کے پیچھے پیچھے قیامت بھی آ رہی ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، موت کے اندر جتنی سختیاں ہیں وہ ساری کی ساری سختیاں آنے والی ہیں۔ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہولناکیاں ہمارے پاس آنے والی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو بھولو مت، اس کو یاد کرو۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ رب العالمین کی خاطر اعمال کرنے لگ جائیں گے، موت کو یاد کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے، تو ہمارے اعمال کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، ہمارے کردار کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ ہم آخرت کو بھی یاد کریں۔ قرآن مجید کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1400 مقامات پر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ انسانی زندگی کے تعلق سے جو آیتیں ہیں وہ 700 سے زیادہ بس ہیں، 700۔ ان 700 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 1400 مقامات پر صرف اور صرف آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنی اہم آخرت ہے اور اس کی زندگی اتنی اہم ہے۔ ہمارا مسلمان آخرت کو یاد نہیں کرتا ہے، آخرت سے بالکل بھولا بیٹھا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اسلام کی نعمت ہے وہ ہم کو ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں اور آخرت کی تیاریاں کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت پر یقین رکھنے سے انسان کی کردار کا کیا تعلق ہے، اس کی کردار سازی کا کیا تعلق ہے؟ قیامت کے دن پر انسان یاد رکھے گا، قیامت کے دن کو، آخرت کو یاد رکھے گا، اس سے اس کا کردار کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ ایک حقیقی بات ہے کہ انسان سرکش ہے، فطری طور پر سرکش ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے، انسان کو جب دولت ملتی ہے انسان سرکش ہو جاتا ہے، انسان کو شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، مقام اور مرتبہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے، انسان سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر جب انسان آخرت کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، وہ انسان اپنی سرکشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے، جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے، جو رتبہ اور منصب ملا ہوا ہے، جو ذمہ داری ہمیں ملی ہوئی ہے، ان ذمہ داریوں کے تعلق سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھنے والا ہے۔ اس لیے اگر اس کے دل کے اندر سرکشی آئی بھی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا اور استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور سرکشی سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی اختیار کرتا ہے، لیکن ان الی ربک الرجعی، اللہ رب العالمین ہی کی طرف اسے پلٹ کر جانا ہے۔ یہ یاد رکھتے ہی انسان گناہوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے عقیدے کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے کردار کو بہتر بناؤ، اپنے کردار کو سنوارو، اللہ رب العالمین سے جڑ کر کے رہو۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے دور ہو جاتا ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، کس طرح سے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں یا گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، توحید کو اپناتے ہیں یا توحید سے دور ہو کر کے شرک کو اپناتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے کردار اور اخلاق کو سنواریں، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے عقیدے کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں اسلام اور استقامت پر زندہ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔